يا هلال أهلا أهلا كيف رمضان كشمير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. ناظرین کرام، آج 23 رمضان مبارک مرزا آن لائن اسٹوڈیو کے پلیٹ فارم سے پروگرام رمضان کشمیر کے ساتھ حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان حافظ طاہر اسلم. ناظرین کرام، آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع بڑا دلچسپ ہے. آج کا موضوع ہے فضیلت قرآن. قرآن پاک کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں قرآن وہ سفارشی ہے جس کی سفارش قبول کی جائے گی. باہمی جھگڑے میں حق کی بات کرتا ہے. جس نے اپنا امام بنا لیا اس کے احکام پر عمل کرتا رہا اسے جنت میں پہنچا دے گا، اور جس نے اس کو پسے پشت ڈال دیا، اس کے احکام کو نہ مانا، اسے جہنم میں دھکیل دے گا. حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اور تم میں سے بہتر وہ ہے جو خود بھی قرآن سیکھے اور دوسروں کو بھی سکھائے. ناظرین کرام، ہمارے اس پروگرام میں حسب سابق آج بھی ہمارے ساتھ خوبصورت مہمان تشریف فرما ہیں. چلتے ہیں اپنے مہمانوں کی طرف. سب سے پہلے میں تعارف کرواتا ہوں اپنے ناظرین کے ساتھ. ہمارے خوبصورت مہمان ہماری مرزا آن لائن اسٹوڈیو کی ٹیم کا حصہ بھی ہیں، خوبصورت ثنا خاں ہیں، جناب قاری محمد حفیظ حیات صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بڑھتے ہیں اپنے اگلے مہمان کی جانب. خوبصورت نام، عالم دین، ایک دفعہ پہلے بھی ہمارے پروگرام میں تشریف فرما ہو چکے ہیں. بہت مشکور ہوں، ایک مرتبہ پھر انہوں نے ہمیں اپنا قیمتی وقت عنایت فرمایا. محترم جناب علامہ عبد المجید ڈڈیالوی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی ہماری اس نشست کے تیسرے مہمان خوبصورت نام، آپ پہلے بھی ان کو سن چکے ہیں اور وقتاً فوقتاً یہ بھی ہمارے پروگرام کی ہوسٹنگ کرتے ہیں، ہمارے پروگرام کی میزبانی کرتے ہیں. محترم حضرت علامہ مولانا محمد تبریز چشتی معظمی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، آج کے ہمارے مہمانوں سے آپ کی ملاقات ہو چکی ہے. سابقہ پروگراموں کی طرح آج کے پروگرام کا شیڈول بھی ہمارا ویسا ہی ہے. سب سے پہلے ہم اپنے مہمان ثنا خاں سے نعت پاک سنیں گے. اپنے پروگرام کا آغاز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت سے کریں گے. اس کے بعد پھر آج کے دلچسپ موضوع فضیلت قرآن کی طرف بڑھیں گے. اور الحمدللہ ہمارے پاس جو دو ہمارے مہمان ہیں، دونوں علماء ہیں، عالم دین ہیں، اور اس دلچسپ موضوع پہ انشاءاللہ ایک خوبصورت گفتگو ہوگی. چلتے ہیں اپنے مہمان ثنا خاں کی جانب. قاری محمد حفیظ حیات صاحب سے گزارش کروں گا کہ نعت پاک سنائیں. چہرہ رسول پاک تو قربان ہو گیا. چہرہ رسول پاک تو قربان ہو گیا. چہرہ رسول پاک تو قربان ہو گیا. سمجھو دین جات دا سامان ہو گیا. سمجھو دین جات دا سامان ہو گیا.
میرے نبی دے نور دا ہویا جدوں ظہور میرا خدا دی ذات تے ایمان ہو سبحان اللہ، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، خدا دی ذات تے ایمان ہو گیا. بڑا خوبصورت شعر جی بسم اللہ ارشاد. کہ آئی اخیر وقت جدوں مصطفیٰ دیا سبحان اللہ، آئی اخیر وقت جدوں مصطفیٰ دیا سبحان اللہ، مر جانا میرے واسطے آسان ہو گیا. سبحان اللہ، مر جانا میرے واسطے آسان ہو گیا. جہڑا رسول پاک تو قربان ہو گیا. آئی اخیر وقت جد مصطفیٰ دی یاد مر جانا میرے واسطے آسان ہو گیا. قاری محمد حفیظ حیات صاحب نے اپنی خوبصورت آواز کے ساتھ ہمیں معزوز کیا. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کے سوز و گداز میں مزید برکتیں عطا فرمائے. آج کی ہماری ٹرانسمیشن کا موضوع ہے فضیلت قرآن. تو میں بغیر کوئی لمحہ لیے میں اپنے مہمان کی جانب چلتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں علامہ عبد المجید ڈڈیالوی صاحب سے کہ آپ عظمت قرآن، فضیلت قرآن پہ بیان فرمائیں، ہمارے ناظرین کو قرآن پاک کی فضیلت سے روشناس فرمائیں. ماشاءاللہ سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے انتخاب موضوع پر کہ قرآن کی جو ہے وہ رمضان کے ساتھ بڑی ایک خصوصی نسبت ہے. بے شک. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ قرآن جو ہے یہ رمضان کے مہینے کے اندر نازل ہوا ہے. سبحان اللہ. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس رات کو نازل کیا اس رات کو بھی بتا دیا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ ایسی رات کے اندر میں نے نازل کیا ہے کہ جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. اور یہ رات بھی ایسی رات ہے کہ یہ 1000 مہینوں سے افضل رات ہے. بے شک. اتنی عظمت والی رات کو میں نے قرآن کو نازل کیا ہے. اور قرآن مجید جس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، اسی طریقے سے آخری کتاب ہے. سبحان اللہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا اور قرآن کے بعد کسی کتاب نے نہیں آنا. بے شک. پہلی جو کتابیں تھیں ان کے اندر تحریف ہوگی، تبدیل ہوگی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. اور قرآن کے بعد کسی کتاب نے نہیں آنا تھا. یہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے روشنی ہے، قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہدایت ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ بھی یوں لے لیا کہ انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اور پھر قرآن کا آغاز کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا قرآن پاک کی عظمت، کیا فضیلت بیان کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ ایسی کتاب ہے. ہم دنیاوی کتاب دیکھتے ہیں تو ایک آدمی کتاب لکھتا ہے، اس کے اینڈ میں جو ہے اس سے بڑا جاننے والا جو ہے وہ اس کی سرٹیفکیٹ دیتا ہے. یہ کتاب میں نے پڑھی ہے، پڑھنے کے بعد اس کے اوپر میں تصدیق کی مہر لگاتا ہوں، یہ اس کا سرٹیفکیٹ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے ابتدا کے اندر بتا دیا لا ریب فی، یہ جو میں کتاب دے رہا ہوں اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے. لا ریب فی ھدی للمتقین، کہ اس کے اندر کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. ھدی للمتقین، کہ
کہ یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اب ایک آدمی کے ذہن کے اندر سوال آ سکتا ہے، قرآن ایک ہے، رسول ایک ہے، اسلام ایک ہے، کلمہ ایک ہے، خدا ایک ہے، لیکن اس دور کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی قرآن پڑھتا ہے، وہ کہتا ہے میرا عقیدہ سچا ہے، دوسرا آدمی قرآن پڑھتا ہے، وہ کہتا ہے میرا عقیدہ سچا ہے، تیسرا آدمی ہے وہ قرآن پڑھتا ہے، میرا عقیدہ سچا ہے۔ تو ایک آدمی کے ذہن کے اندر خیالات آتے ہیں، سوالات آتے ہیں کہ یہ قرآن کے اندر اللہ تو کہتا ہے کوئی شک نہیں ہے، لیکن قرآن کی آیات کو ہم دیکھتے ہیں، ایک آدمی کہتا ہے میرا عقیدہ ٹھیک ہے، دوسرا کہتا ہے میرا ٹھیک ہے، تو ہم کیسے دیکھیں گے کہ قرآن کے اندر شک نہیں ہے؟ ہدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ تو اس کے اوپر علماء کرام لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے دیکھنا ہے کہ قرآن کے اندر کوئی شک نہیں تو ہم امت کے اولیاء کو دیکھیں گے، ہم غوث اعظم سے لے کے داتا علی حجویری سے لے کے آج کے اولیاء تک کو دیکھیں گے کہ تمام اولیاء کے عقیدے کے اندر کوئی فرق نظر نہیں آتا، کہ سب کا عقیدہ ایک ہے، ان کا عقیدہ ایک ہونا بتا رہا ہے کہ لا ریب فیہ، قرآن ایسی کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش ہی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوبصورت علامہ صاحب نے بات کی، لا ریب فیہ، یعنی کہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے اس کتاب میں کوئی شک نہیں، کوئی عیب نہیں، کوئی ریب نہیں ہے، لا ریب یہ کتاب ہے۔ میں بڑھتا ہوں علامہ محمد تبریز چشتی صاحب آپ کی طرف۔ علامہ صاحب نے تو یہ اس بات کو یہاں پہ چھوڑا ہے کہ لا ریب فیہ، آپ فضیلت قرآن پہ ہمارے ناظرین کو کیا پیغام دیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں مرزا آن لائن کی پوری ٹیم کا، جنہوں نے ایک بار پھر بڑی محبتوں کے ساتھ مدعو کیا۔ ارشدک اللہ تعالی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا کہ بہترین ہے تم میں سے وہ جس نے قرآن کو پڑھا اور دوسروں کو پڑھایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہاں سے پتہ چلا کہ سبحان اللہ، بہتر ہے وہ جو قرآن کے ساتھ اپنے رشتے کو، اپنے تعلق کو مضبوط رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے عزتوں والی، عظمتوں والی کتاب مجھے اور آپ کو ہدایت کے لیے عطا فرمائی۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس آیہ کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے نزول قرآن کا ذکر فرمایا اور مقصد قرآن کا بھی ذکر فرمایا۔ سبحان اللہ۔ مقصد قرآن کیا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، جب آپ قرآن کو ہدایت کے لیے پڑھتے ہیں تو ہر ایک پہلو ہدایت کا مجھے اور آپ کو قرآن عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک ہر ایک پہلو ہدایت کا قرآن عطا فرماتا ہے، جیسا کہ 5واں پارہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ سبحان اللہ۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے، چونکہ وقت مختصر ہے تو دیگر مہمان بھی ہیں تو انہوں نے بھی گفتگو کرنی ہے، میں مختصر وقت میں ہی عرض کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا، والدین کے ساتھ بھلائی کرنی ہے، یتیما، مساکین، غربا، ان کا خیال رکھنا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا، اللہ تبارک و تعالی غرور اور تکبر کو پسند نہیں فرماتا۔ بے شک آج ہمارے معاشرے میں غرور اور تکبر کی وجہ سے غریب کو حقیر جانا جاتا ہے، بالکل۔ اور کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا غرور کی 2 نشانیاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے اور آپ کو بتائی، ایک کہ مخلوق خدا کو حقیر جاننا، اور دوسری کہ اللہ کے احکامات کو نہ ماننا، یہ بھی غرور اور تکبر میں آتا ہے۔ تو قرآن کو جب ہم ہدایت کے لیے پڑھیں گے تو ہر پہلو پہ قرآن مجھے اور آپ کو ہدایت عطا فرمائے گا۔ عقیدے کے لحاظ سے اگر ہم پڑھیں گے تو قرآن مجھے اور آپ کو بتاتا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے جو پیغام مجھے اور آپ کو عطا فرمایا کہ رب نے فرمایا
ایمان لانے کے بعد سب سے پہلی ذمہ داری جو بندہ مومن پہ عائد کی گئی وہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر. اور پھر رب نے فرمایا وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح اور شام میری تسبیح کو بیان کرو. سبحان اللہ. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 22ویں پارے میں ارشاد فرمایا ما کان محمد، جیسا کہ حضرت علامہ نے فرمایا کہ یہ قرآن آخری کتاب ہے، اس کتاب کے بعد کسی اور کتاب نے نہیں آنا. اور ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اور میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور نبی نے نہیں آنا. علامہ تبریز صاحب نے بہت خوبصورت بات کی ہے، اور بات بھی اور آج کا موضوع بھی بہت ہی خوبصورت ہے ہمارا. دیکھیں کہ رب کریم کا ایک نظام ہے، یہ قرآن مقدس جس ماہ کے اندر آیا، جس مہینے کے اندر، اللہ نے تمام مہینوں کا سردار مہینہ بنا دیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور جس رات کے اندر آیا اس رات کی عظمت کو دیکھیے تو تمام تر راتوں کی سردار رات بنا. سبحان اللہ. اور جس سینہ مصطفیٰ پہ نازل ہوا تمام انبیاء کے سردار. سبحان اللہ. اور جو قرآن پڑھنے والے ہیں، آپ نے ابتدا میں حدیث کا حوالہ دیا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن پڑھنے والے ہیں اللہ کے حبیب نے فرمایا وہ سب سے بہتر ہے. اور دیکھیے جب ایک بچہ حفظ قرآن کے لیے اور قرآن مقدس کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو سرکار نے فرمایا اللہ کے ملائکہ، نورانی ملائکہ اس کے قدموں کے نیچے اپنے نورانی پر بچھا دیتے ہیں. بے شک بے شک. دیکھیے قرآن پڑھنے والے کی عظمت کا یہاں سے اندازہ کیجئے کہ اللہ کے نورانی فرشتے اس کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھا دیں. بہت خوب قاری صاحب آپ نے بات کی ہے. میں آپ یہاں سے بات دوبارہ سٹارٹ کیجئے گا. یہ حدیث میں نے بھی شروع میں کوٹ کی ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. قاری صاحب نے بھی خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اس کا مفہوم یہ ہے کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن پاک کو سیکھا اور دوسروں کو سکھایا. بے شک. اور ناظرین کرام، آج کے اس دور میں قرآن پاک سکھانے والے بالخصوص ہماری مساجد کے امام، علماء، یہ سب سے بہتر ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس نے قرآن پاک سکھایا وہ تم میں سے بہتر ہے. آپ کیوں نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو مان رہے کہ ہمارے مساجد کے امام جو ہمارے بچوں کو قرآن پاک پڑھاتے ہیں، جن کو سیدھا رستہ بتاتے ہیں، اور آج ہم لوگوں کی اللہ ماشاء اللہ یہ حالت ہے کہ ٹھیک ہے جی یہ امام صاحب کا ہے، ٹھیک ہے جی ان کو دے دیں جی بس ہے. ایسے ہی امام ایک بہت بڑی چیز ہے. خدارا اپنے امام کی قدر کریں، اپنی مسجد کے امام کی قدر کریں. یہی سرمایہ ہیں، یہی اس قوم کا سرمایہ ہے. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے بچوں کو دین سکھانا ہے. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو راہ راست پہ لانا ہے. قاری صاحب میں اگر یہ بات میں نے کی ہے اس میں کوئی غلطی تو نہیں ہے؟ نہیں، بہت خوب آپ نے کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ہی میں نے آگے بیان کیا ہے. آپ بسم اللہ ارشاد فرمائیں. بالکل اللہ کے نبی کا فرمان پر حق ہے، اور اس میں تو کوئی شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ کے نبی کے فرمان پہ کوئی شک کریں. اللہ کے نبی نے فرما دیا ہے کہ سب سے بہتر یہ لوگ ہیں جو قرآن کی تعلیم سکھاتے ہیں، سمجھتے ہیں اور سمجھاتے ہیں. اور ہمیں ان لوگوں سے اپنے آپ کو وابستہ بھی کرنا چاہیے. بلکہ میں شاید موضوع سے ہٹ کے بات ہو یا موضوع سے ریلیٹڈ ہو، میں اس میں ایک چیز یہ بھی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ رمضان شریف کا ہمیں موقع ملا ہے، اللہ نے یہ ساعتیں ہمیں نصیب کی ہیں، تو ہم انہیں غنیمت جانتے ہوئے ویسے بھی پورا سال قرآن مقدس کی تلاوت کرنی چاہیے. بالخصوص اس ماہ رمضان کے اندر ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ کے کلام کی تلاوت کرنی چاہیے. اور پھر جو ضروری بات میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس ماہ مقدس کے اندر نہ صرف قرآن کو پڑھیں بلکہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش بھی کریں. بالکل. اور تفاسیر کے ساتھ ساتھ ہمیں قرآن کے تلفظ کو بھی غور کرنا چاہیے. بہت سارے لوگ ہیں، میں نے سنا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ قرآن مقدس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن ان کے الفاظ ٹھیک نہیں ہوتے. تو بجائے اس کے کہ ہم ثواب کی نیت سے پڑھتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، ثواب کے بجائے ہم عذاب کے مستحق ٹھہرتے ہیں. تو اس ماہ مقدس کو غنیمت جانتے ہوئے میں اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ آپ وقت نکالیں اور قرآن مقدس کو تجوید و قرات کے ساتھ پڑھیں.
آپ بہتر ہے کہ وہ یہ نہ دیکھیں کہ ہماری عمر کتنی ہے، ہم عمر کے کس حصے میں ہیں، وہ امام صاحب سے رجوع کریں اور قرآن پاک سیکھنے کی کوشش کریں۔ بالکل، یہ تو سرکار کا فرمان بھی ہے کہ انسان کو ماں کی گود سے لے کے قبر میں اترنے تک کا وقت دیا گیا ہے کہ وہ عمر کے کسی حصے میں بھی علم سیکھ سکتا ہے، اس کے لیے کوئی ٹائم مختص نہیں ہے۔ بے شک بے شک۔ یہاں میں ایک بات کوٹ کروں گا، ایک جی حدیث بسم مبارکہ، اللہ۔ اس کو امام مسلم نے، امام بخاری دونوں نے اس حدیث کو روایت کیا ہے اور صحیح حدیث ہے، متفق علیہ حدیث ہے کہ جس کے اوپر امام بخاری امام مسلم دونوں کی شرائط کے اوپر اتر رہی ہے، اور ہماری ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ اللہ سبحان اللہ، آپ روایت کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بات ہو رہی تھی کہ ایک آدمی اس وجہ سے قرآن نہیں سیکھتا کہ اس کی عمر زیادہ ہے یا وہ شرم محسوس کرتا ہے، اس وجہ سے نہیں سیکھتا کہ اس کی زبان پہ الفاظ جاری نہیں ہوتے، کہ اس وجہ سے نہیں سیکھتا کہ اس کی زبان میں لکنت ہے، وہ سیکھے گا اس کے تلفظ پہ زمانہ ہنسنا شروع کر دے گا، اس وجہ سے لوگ قرآن نہیں سیکھتے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ روایت کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید کا جو ماہر ہے، قرآن مجید جاننے والا ہے، قرآن مجید سمجھنے والا ہے، قرآن کا فہم رکھنے والا ہے، فرمایا وہ قیامت کے دن معزز فرشتوں اور انبیاء کے ساتھ، اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور فرمایا کہ ایسا آدمی کہ جس کی زبان میں لکنت ہو، وہ سیکھ نہ سکتا ہو، اٹک اٹک کے پڑھ رہا ہے، وہ زبان موٹی ہونے کی وجہ سے، وہ زبان کی لکنت کی وجہ سے، وہ عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ پڑھتا ہے، اس کی زبان پہ الفاظ جاری نہیں ہوتے، وہ پڑھتا ہے، ایک عام آدمی قرآن پڑھتا ہے تو اس کو ایک ثواب ملتا ہے، لیکن ایسا آدمی کہ جو اٹک اٹک کے پڑھتا ہے، جس کی زبان پہ جاری نہیں ہوتا لکنت کی وجہ سے، زبان کے موٹاپے کی وجہ سے یا اس کی عمر کی وجہ سے، تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اسے 2 ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ایک ثواب اسے قرآن کی تلاوت کا ہے اور دوسرا ثواب اسے کوشش کرنے کا ثواب۔ سبحان اللہ سبحان اور قرآن کی عظمت فضیلت کیا ہے کہ اسلام کے اندر حسد کرنا جائز نہیں ہے، لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 2 آدمیوں پر حسد کرنا جائز ہے، ایک وہ جسے قرآن کا علم دیا گیا ہے، وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، دن کو تلاوت کرتا ہے، رات کو تلاوت کرتا ہے، اس کا پڑوسی اس کی تلاوت سنتا ہے اور سن کے کہتا ہے کہ اللہ تو مجھے بھی قرآن کی تلاوت، اللہ 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 سبحان اللہ، میں بھی تیرے قرآن کی تلاوت کیا کروں، تو مجھے بھی قرآن کا فہم عطا فرما۔ اور دوسرا وہ آدمی کہ جسے اللہ نے مال دیا ہے، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، بندہ دیکھ کے حسد کرتا ہے، یا اللہ تو مجھے بھی ایسا مال عطا فرما، میں تیری راہ کے اندر خرچ کروں۔ سبحان اللہ۔ اور کیا شان ہے تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ راحتاً سجا مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صحابہ سے، اے میرے صحابہ کیا میں تمہیں اللہ والے لوگ نہ دکھا دوں؟ سبحان اللہ، کہ اللہ والے کون ہیں؟ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ والے کون ہیں؟ مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں کہ اہل قرآن والے اللہ والے ہیں، اور ان کی شان یہ ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا اللہ حافظ قرآن سے کہے گا تو قرآن پڑھتا جا جنت کے زینے چڑھتا جا، سبحان اللہ، کہ جہاں تیری آخری تلاوت ہوگی، جہاں تیری آخری آیت تو تلاوت کرے گا وہاں تیرا مقام ٹھہرے گا۔ اور تجھے میں عظمت یہ دے رہا ہوں، تجھے شان یہ دے رہا ہوں کہ میدان محشر ہوگا حافظ قرآن کے والدین کو تاج پہنایا جائے۔ اللہ مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں یہ جو سورج کی روشنی تمہارے گھروں میں پڑتی ہے، جو قیامت کے دن حافظ قرآن کے والدین کو تاج پہنایا جائے گا، اس کی روشنی اس سورج کی روشنی سے کئی درجہ حسین ہے۔ اگر والدین کو جو تاج پہنایا جا رہا ہے وہ اتنا خوبصورت ہوگا، اس کی روشنی اتنی ہوگی کہ سارا میدان محشر چمک اٹھے گا، اور وہاں لوگ عرض کریں گے کہ باری تعالیٰ کیا یہ انبیاء ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا انبیاء نہیں بلکہ یہ حافظ قرآن کے والدین ہیں۔ جب والدین کی یہ شان ہے تو پھر حافظ قرآن کی کیا شان؟ اللہ 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 سبحان اللہ۔ حضرت علامہ نے بہت ہی خوبصورت گفتگو فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی دنیا کی دولت اس انسان کو بھی عطا فرما دیتا ہے جس سے رب محبت کا رشتہ نہیں ہوتا، لیکن دین کی دولت ایسی دولت ہے اللہ اسے عطا فرماتا ہے جس سے رب بھلائی فرماتا ہے اور جس سے رب محبت فرماتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس کے ساتھ بھلائی فرمانا چاہتا ہے نا، اللہ اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، دین کی دولت عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہر بندہ مومن کی یہی خواہش ہے۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے شعر کے ساتھ ہر بندہ اتفاق کرتا ہے کہ یہی آرزو ہے
کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے. یہی آرزو ہے کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے, ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ بہت خوبصورت بات کی علامہ تبریز صاحب. میں ایک عرض کرنا چاہوں گا, آپ گفتگو اس کے بعد فرمائیں گے اور میری معذرت بھی قبول فرمائیں گے, کہ آج میں چاہتا ہوں, میری خواہش ہے, اور یقیناً آپ بھی اس سے اتفاق کریں گے, حضرت علامہ بھی اتفاق کریں گے, اور آپ کو اتفاق کرنا پڑے گا. وہ اتفاق کریں گے, آپ کو اتفاق کرنا پڑے گا, کہ میں چاہتا ہوں کہ چونکہ ہمارا جو پروگرام جب اختتام کی طرف جاتا ہے تو کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کے ساتھ ہم پروگرام کو رخصت کرتے ہیں. تو آج میری یہ خواہش ہے کہ آج جو رخصتی ہو پروگرام کی, وہ ہمارے ہوسٹ, ہمارے بہت ہی پیارے بھائی حافظ طاہر اسلم صاحب نعت کی صورت میں جو ہے وہ رخصت بالکل بہت خوبصورت جناب بات کی. آپ بالکل یہی میری بھی خواہش ہے. کہ میں طاہر صاحب ایک اس میں اور بات ایڈ کرنا چاہوں گا, اس کے بعد انشاءاللہ ہم آپ سے نعت رسول مقبول سنیں گے. جس طرح قرآن مقدس کو اس کا علم حاصل کرنا ثواب ہے, قرآن مقدس کی تلاوت کرنا ثواب ہے, سیم اسی طرح قرآن مقدس کو دیکھنا بھی باعث ثواب ہے. ہمارے بہت سارے معاشرے کے وہ لوگ, ہمارے بہن بھائی جو اس تعلیم سے آراستہ نہیں ہیں, بہت سارے لوگ پوچھتے بھی رہتے ہیں کہ اب ہم تو عمر کس حصے میں پہنچ چکے ہیں کہ مشکل ہے ہمارے لیے قرآن مقدس کو پڑھنا. تو میں سب کو یہی مشورہ دیتا ہوں کہ آپ اللہ کا کلام کھولیں اور اس کے بعد اس کو دیکھتے رہیں. قرآن مقدس کو پڑھنا بھی عبادت اور قرآن مقدس کو دیکھنا بھی عبادت ہے. تو آپ ماہ رمضان کے اندر اور رمضان کے علاوہ بھی اپنی اس مصروف زندگی میں سے کچھ وقت نکال کے صبح اٹھے, نماز فجر کے بعد اللہ کا کلام دیکھیں اور اس پہ غور تفکر کریں کہ یہ میرے رب کا کلام ہے اور یہ وہ کلام ہے جو سینہ مصطفیٰ پہ نازل ہے. سبحان اللہ. تو انشاءاللہ پروردگار عالم اس کلام کے صدقے سے آپ کی دنیا بھی بہتر کر دیں گے اور انشاءاللہ اللہ آخرت بھی بہتر کر دیں گے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاءاللہ, سبحان اللہ. آج کے اس پروگرام کا موضوع تھا فضیلت قرآن. بہت دلچسپ موضوع. دل تو نہیں چاہ رہا تھا کہ ہم اس پروگرام کو سمیٹیں, لیکن وقت بھی اجازت نہیں دیتا, اس لیے مجبوری ہے کہ ہم نے اپنے پروگرام کو اختتام کی طرف لے کر جانا ہے. اور جیسا کہ ہمارے ہر پروگرام میں آغاز بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت سے ہوتا ہے, اختتام بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت سے ہوتا ہے. تو آج ہمارے مہمان نعت خواں تو قاری حفیظ حیات صاحب ہیں, لیکن انہوں نے بھی مجھے حکم فرمایا ہے اور علامہ تبریز چشتی صاحب نے بھی کہ آج نعت پاک میں نے پڑھنی ہے, اور نعت پاک کے ساتھ ہی میں اس پروگرام کو اختتام کی طرف لے جاؤں گا. کل انشاءاللہ العزیز نئے پروگرام کے ساتھ, نئے مہمانوں کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علامہ تبریز چشتی صاحب, آپ چونکہ چشتی سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ نے مجھے حکم دیا ہے, قاری حفیظ صاحب آپ نے بھی حکم دیا ہے, تو میرا یہ خیال ہے کہ کلام وہ پیش کروں جس کو لکھنے والے بھی اللہ کے ولی ہیں, پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب. آپ کا لکھا ہوا خوبصورت کلام ہے. چشتی صاحب آپ کی نظر کرنا چاہوں گا اس کا پہلا شعر, ٹھیک ہے, اور باقی چونکہ قاری حفیظ صاحب نے اپنا ٹائم مجھے دیا ہے, باقی میں ان کی نظر کروں گا. آئیے میں سناتا ہوں آپ کو حضرت پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب کا لکھا ہوا خوبصورت کلام. میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے, میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے, تیرا آستاں سلامت, میرے کملی والے تیرا آستاں
سلامت میرا کام چل رہا ہے تیرا آستاں سلامت کسی وقت یا محمد کی صدا کو میں نہ بھولا کسی وقت یا محمد کی صدا کو میں نہ بھولا دم نظر ابھی زباں پہ میرے طیبہ والے دم نظر ابھی زباں پر یہ کلام چل رہا ہے دم نظر ابھی زباں پر یہ کلام چل رہا ہے تیرا آستاں سلامت اور مقطع پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب نے میں سمجھتا ہوں کہ سب کچھ ہی مقطع میں لکھ دیا سماعت فرمائیں کڑی دھوپ کے سفر میں نہیں کچھ نصیر کو غم کڑی دھوپ کے سفر میں نہیں کچھ نصیر کو غم تیرے سایہ کرم میں میرے کملی والے تیرے سایہ کرم میں یہ غلام چل رہا ہے تیرے سایہ کرم میں یہ غلام چل رہا ہے میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے تیرا آستاں سلامت میرا کام چل رہا